السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لہم ربہم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پھر وہ لوگ کہ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ دور کروں گا میں ان سے برائیاں ان کی، ولأدخلنہم، اور داخل کروں گا ان کو، جنات باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں ہے اچھا بدلہ۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تجھ کو دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک بختوں کے واسطے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کتاب والوں میں بعض وہ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو اترا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اترا ان کی طرف، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لیتا ہے حساب۔ ربط آیات، سابقہ آیات میں مومنین صالحین کی چند دعاؤں کا ذکر تھا، مذکورہ پہلی آیت میں ان دعاؤں کی قبولیت اور ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کا بیان ہے۔ دوسری تیسری آیتوں میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کے ظاہری عیش و عشرت، مال و دولت اور دنیا میں چلنے پھرنے سے مسلمانوں کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ چند روزہ ہے اور پھر عذاب دائمی۔ چوتھی آیت میں پھر تقوی شعار مسلمانوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کا وعدہ ہے۔ پانچویں میں خصوصیت سے ان مسلمانوں کے اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ خلاصہ تفسیر، سو قبول کر لیا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میری عادت مستمرہ ہے کہ میں کسی شخص کے نیک کام کو جو تم میں سے کام کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا کہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے، خواہ وہ کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، کیونکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو، اس لیے حکم بھی دونوں کا ایک سا ہی ہے۔ بس جب انہوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات کی درخواست کی تو میں نے ان کی دعا و درخواست کو اپنی عادت مستمرہ کے مطابق منظور کر لیا، اور جب ہم ایمان پر ایسے ثمرات عطا فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اور اعمال شاقہ بھی کیے، جیسے ہجرت یعنی ترک وطن کیا، اور وہ بھی ہنسی خوشی، سیر و سیاحت کے لیے نہیں بلکہ اس طرح کہ اپنے گھروں سے تنگ کر کے نکالے گئے، اور اس کے سوا طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیے گئے، اور یہ باتیں یعنی ہجرت اور وطن سے نکالنا اور مختلف قسم کی ایذائیں سب میری راہ میں یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئیں، اور ان سب کو انہوں نے برداشت کیا، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ کام کیا کہ جہاد بھی کیا۔
دیا اور بہت سے ان میں سے شہید بھی ہو گئے اور آخر تک جہاد سے نہ ہٹے تو ایسے محنت کے اعمال پر ثمرات اور نعمتیں کیوں نہ ملیں گی؟ ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں جو میرے حقوق کے متعلق ہو گئی ہوں معاف کر دوں گا، اور ضرور ان کو بہشت کے لیے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کو یہ بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس، یعنی ان کے قبضہ قدرت میں اچھا عوض ہے۔ مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کلفتوں کا بیان اور ان کا انجام نیک مذکور تھا۔ آگے کافروں کے عیش و آرام اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے تاکہ مسلمانوں کی تسلی ہو اور بد عمل لوگوں کو اصلاح اور توبہ کی توفیق ہو۔ لا یغرنک، اے طالب حق تجھ کو ان کافروں کا کسب معاش یا تفریحات کے لیے چلنا پھرنا مغالطہ میں نہ ڈال دے کہ اس حالت کی کچھ وقت کرنے لگیں۔ یہ چند روزہ بہار ہے، کیونکہ مرتے ہی اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، اور پھر انجام یہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ لیکن ان میں سے بھی جو لوگ خدا سے ڈریں اور مسلمان و فرمانبردار ہو جائیں، ان کے لیے بہشتی باغات ہیں جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کی مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا، یعنی بہشتی باغ اور نہریں وغیرہ، یہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں کفار کی چند روزہ عیش و مسرت سے۔ مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجام بد کا مسلسل ذکر آیا ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے۔ اس لیے قرآن کی عام عادت کے مطابق بد کرداروں کے قباح کے بعد نیکوکاروں کی مداح کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں جو تمہارے پاس بھیجی گئی، یعنی قرآن، اور اس کتاب کے ساتھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں جو ان کے پاس بھیجی گئی، یعنی تورات اور انجیل، اور خدا کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اس لیے اس اعتقاد میں حدود سے تجاوز نہیں کرتے کہ اللہ پر اولاد کی تہمت لگائیں یا احکام میں افتراء کریں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلہ میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور ان میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کتاب کر دیں گے، اور حساب کتاب کرتے ہی سب کا دینا لینا بے باک کر دیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔